انسان کا تعلق چاہے کسی بھی دین سے ہو اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کچھ ریئلٹیز ایسی ہیں جن کو انسان بالکل بھی چینج نہیں کر سکتا، چاہے سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے اور جتنی مرضی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آ جائے۔ ڈیتھ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کو نہ تو آج تک کوئی چینج کر سکا ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی اس کو کوئی چینج کر سکتا ہے۔ اور دوسری بہت بڑی ریئلٹی وہ یہ کہ مرنے کے بعد صرف دو ہی جگہیں ہیں، ایک جنت ہے اور دوسری جہنم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی تیسری جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان جانے کی امید لگا سکے۔ اور تیسری بہت بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ وہ جو لائف ہوگی، آخرت کی لائف، وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی، یعنی جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ لوگ جو شرک کرنے کے بعد جہنم میں سزا کے طور پہ چلے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بلیسنگز کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا، آخر ان کا حال کیا ہوگا۔ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کو بہت سارا عذاب تو دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عذاب جو ان پر مسلط کیا جائے گا وہ شدید بھوک کا عذاب ہوگا۔ جی ہاں، جس طرح کا انہیں فزیکل ٹارچر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان پر اسی سکیل کی بھوک بھی مسلط کر دی جائے گی، شدید بھوک اور شدید پیاس۔ اور جب وہ اس حالت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شدید بھوک میں ہوں گے تو ان کو کھانے کے لیے خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں دی جائیں گی اور سم تھنگ سملر ٹو دیٹ۔ وہ چیز جو اس دنیا میں اگر کوئی شخص اس کو بے شک جتنے بھی دنوں کے لیے بھوکا رکھا جائے اور اگر اس کو یہ جھاڑیاں کھانے کے لیے دی جائیں تو وہ کبھی بھی یہ جھاڑیاں اس طرح کی چیز نہیں کھائے گا، لیکن وہاں پر اس کو یہ چیز دی جائے گی اور وہ اس کو کھانی پڑے گی۔ ایسا کھانا دیا جائے گا جو کہ اس کے حلق میں اٹکنے والا ہوگا اور اس کو مجبوراً کھانا پڑے گا۔ یہ عالم ہوگا اس کی بھوک کا، اور یہی عالم اس کی پیاس کا بھی ہوگا۔ اتنی شدید پیاس ہوگی اور اس حالت میں اس کو گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، ایسا پانی جس کے بارے میں احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب جہنمی اپنے منہ کے قریب وہ پیالہ یا وہ کانٹینر رکھیں گے تو منہ کے قریب لانے سے ہی ان کا منہ جھلس جائے گا، لیکن انہیں پھر بھی مجبوراً پینا پڑے گا اس پیاس کی شدت سے۔ اور جب وہ لوگ وہ پانی پئیں گے تو ان کی جو انٹسٹینز ہیں، ان کی جو آنتڑیاں ہیں وہ گل جائیں گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور یہ حالت ان کی ایک بار نہیں ہوگی۔ جب بھی وہ لوگ اس پروسیس سے گزریں گے اللہ تعالیٰ انہیں نیا جسم عطا کر دے گا اور ان پہ وہی عذاب دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا۔ جب وہ اسی حالت سے گزر رہے ہوں گے تو وہ جہنم کے جو پروٹیکٹرز ہوں گے، محافظ ہوں گے، وہ ان لوگوں کو آوازیں دیں گے۔ تو جہنم کے یہ جو پروٹیکٹرز ہوں گے یہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں تم لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کوئی کلیئر سائنس نہیں لے کے آئے تھے، کوئی آیات نہیں لے کے آئے تھے جن سے تم لوگوں کو کوئی وارننگ ملی ہوتی اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے؟ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا، کوئی آیات، کوئی پروفز نہیں آئے تھے؟ تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ضرور ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، ہمارے پاس کلیئر آیات اللہ تعالیٰ کی بالکل آئی تھی، لیکن ہم انکار کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو وہ جہنم کے داروغہ ان کو کہیں گے کہ بے شک تم لوگ اسی حال میں رہنے والے ہو۔ اور یہ جو ان لوگوں کی کنورسیشن ہے کہ پہلے جہنمی بات کرتے ہیں اور پھر داروغہ بات کرتا ہے، ان کے درمیان احادیث میں آتا ہے کہ وقفہ جو ہوگا وہ ہزاروں سالوں کا ہوگا، یعنی یہ لوگ پکارتے رہیں گے اور کئی ہزاروں سال بعد داروغہ جو ہے وہ پروٹیکٹرز جو ہیں وہ ان کو جواب دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں پر یہ عذاب مسلط رہے گا اور ہزاروں سال اسی طرح بیت جائیں گے اور یہ لوگ اسی عذاب میں رہیں گے، بلکہ ہر دن عذاب جو ہے وہ ان کا بڑھتا چلا جائے گا، یعنی ہر آنے والے دن کا عذاب پچھلے والے دن سے بدتر ہوگا۔ اور بہت عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو روزانہ پکارتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدترین لوگوں میں سے تھے اور بدترین مشرک تھے، ڈس بلیورز تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، دین کے خلاف پروپیگنڈاز کرنے والے تھے اور دین سے نفرت کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو ہزاروں سالوں بعد اللہ تعالیٰ جب ان کی طرف متوجہ ہوگا تو ان کی دلوں میں ایک امید کی کرن جاگے گی، تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیں گے اور ایک جانور لایا جائے گا۔ وہ جانور جو ہے وہ موت ہوگا۔ ڈیتھ کو اس دن ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ اب موت نہیں ہے، اب تم لوگ جس حال میں ہو تم لوگ اسی حال میں ہمیشہ 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 کے لیے رہو گے، اب یہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی سی بات میں نے ابھی آپ کو چند احادیث
اور قرآن کی کچھ آیات سے بتائی. یہ ایک بہت چھوٹی سی سمری ہے. وین یو ڈیلو انٹو دس ٹاپک آف جہنم کہ وہاں پر لوگوں کو کس قسم کا عذاب دیا جائے گا اور کن کن وجوہات کی بنا پر دیا جائے گا, اور اس سے ایک اور ریئلائزیشن یہ ہوگی کہ یہ دنیا اور اس کی جتنی بھی آسائشیں اور جتنی بھی چیزیں, جن بھی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اور بہت ساری دوسری ایسی چیزیں جن کو ہم کمپرومائز کرتے ہیں, اپنی دینی فرائض کو کمپرومائز کرتے ہیں, یہ چیزیں بالکل بھی وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی بیسس پہ آپ اتنا بڑا رسک لیں کہ آخرت میں آپ کو ایک ایسی جہنم میں, ایسی وادی میں ڈال دیا جائے جو کہ شدید عذاب والی ہو اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہو. تو اگر ہمیں یہ ریئلائزیشن آ جائے کہ ہماری یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے وہ کتنی قیمتی ہے, اور یہی ہماری زندگی ڈیسائیڈ کرنے والی ہے کہ وہ جو آفٹر لائف ہے, آخرت کی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے, اس میں ہماری جو فیٹ ہے وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے, یہ چیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اچھی طرح سمجھ لے تو یقین کریں وہ شخص کبھی بھی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے تیار نہ ہو. سو وی شوڈ کانسٹنٹلی سیک forgiveness آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف our شارٹ کمنگس. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, اور ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ایسے عذاب میں آخرت میں مبتلا نہ کر دے. سو فار دس اٹ از ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ اینڈ وی آر ان اے کانسٹنٹ گڈ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یقین کریں ایسا ہونا آپ کی چاہت کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بالکل